اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر۔ قسم ہے زمانے کی، بے شک تمام انسان نقصان میں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر، جو بہت مختصر سی سورت ہے، لیکن حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر لوگ اس سورت کے اندر غور و فکر کرتے اور تدبر سے کام لیتے تو ایک یہی صورت کافی تھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ جب بھی دو صحابہ آپس میں ملا کرتے تھے تو ملنے کے بعد اس وقت تک جدا نہیں ہوتے تھے جب تک اس صورت کا مذاکرہ نہ کر لیا کرتے تھے۔ یہ صورت اتنی جامع اور اتنی اہمیت کی حامل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں قسم کھائی ہے زمانے کی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بعض مقامات پر دن کی قسم کھائی ہے والنہاری، اور کہیں پر رات کی قسم کھائی ہے واللیلی، اور کہیں پر صبح کے وقت کی قسم کھائی ہے والفجری۔ تو اس طرح سے مختلف قسمیں کھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں زمانے کی قسم کھائی ہے۔ اس میں سب کچھ آ گیا ہے، رات بھی، دن بھی، صبح کا وقت بھی، دوپہر کا وقت بھی، شام کا وقت بھی، رات کا وقت بھی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن انسان سے 5 سوال ہوں گے، اور ایک حدیث میں 3 سوال کا تذکرہ فرمایا۔ اس میں 2 سوال یہ تھے کہ ایک تو انسان سے اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے عمر کہاں صرف کی، اور ایک اس کی جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے جوانی کہاں گزاری۔ تو جوانی بھی اور عمر بھی، ان دونوں چیزوں کا تعلق، ان دونوں سوالوں کا تعلق زمانے سے ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں جو وقت دیا ہوا ہے، جتنی بھی عمر دی ہوئی ہے، یہ تمہارا بہت قیمتی مال ہے، بلکہ در حقیقت یہی مال ہے۔ اور علماء نے اس کو سمجھانے کے لیے برف کی مثال پیش کی ہے کہ جس طرح برف کو اگر کوئی استعمال کر لے تو بہت اچھا ہے، وہ کام میں آ جاتی ہے، کامیاب ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی اس کا غلط استعمال کرے تو ظاہر ہے کہ وہ برباد ہو جاتی ہے اور وہ غلط ہے۔ اور اگر نہ غلط استعمال کرے نہ صحیح استعمال کرے، برف کا مسئلہ ایسا ہے وہ تب بھی نقصان کا معاملہ ہے، کیونکہ وہ پگھل کر پانی بن جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے، جس کو 60، کسی کو 60 سال عمر دی ہے، کسی کو 70 سال، کسی کو 15 سال، کسی کو 20 سال، جتنا بھی جس کو وقت دیا ہے، تو یہ برف کی مانند وقت پگھل رہا ہے، خرچ ہو رہا ہے۔ اب اگر اس کو نیکی کے کاموں میں خرچ کر لیا تو سبحان اللہ، اور اگر برے کاموں میں خرچ کیا تو یہ تو بہت ہی برا ہے، اور اگر نہ نیکی کی نہ برائی کی تب بھی نقصان ہی نقصان ہے۔ تو اس لیے ایک ہی جہت اور ایک ہی سمت باقی رہ جاتی ہے کہ انسان جتنا بھی ہو سکے وہ نیکی کا کام کرتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں زمانے کی قسم کھا کر، اس کی اہمیت بتلا کر کہ وقت بہت بڑی دولت ہے، اصل دولت جو ہے وہ انسان کے وقت ہے۔ اسی وقت کا صحیح استعمال کر کے انسان ہر طرح کی ترقی حاصل کر سکتا ہے، دنیاوی بھی اور اخروی بھی، اخلاقی بھی، مادی بھی، روحانی، جسمانی، جس طرح کی انسان ترقی چاہے تو زمانے کا، وقت کا صحیح استعمال کر کے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ تمام انسان نقصان میں ہے سوائے ان انسانوں کے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ آخرت میں وہی لوگ فائدہ مند ہوں گے، انہی کو دوزخ سے نجات حاصل ہو سکے گی، وہی جنت میں جا سکیں گے جو ایمان والے ہوں گے۔ سب سے پہلی شرط ہے ایمان، اور دوسرے نمبر پر ہے وعملوا الصالحات، نیک عمل۔ نیک عمل کسے کہتے ہیں؟ نیک عمل وہ ہوتا ہے جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہو، طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، اور خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بات بھی نہیں ہوگی تو وہ نیک عمل نہیں ہو سکتا، چاہے بظاہر وہ نیک عمل نظر آتا ہو۔ اللہ نے حکم دیا ہو، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، خلوص کے ساتھ ہو۔ اگر اللہ نے کسی نیک کام کا حکم دیا ہے لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل نیک نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر بہت سارے اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اب اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ میں جمعے میں ہفتے میں ایک بار نماز پڑھتا ہوں تو کیوں نہ ایسا کروں کہ جمعے میں 2 رکعت کی جگہ 4 رکعت پڑھ لوں، تو نہیں پڑھ سکتا انسان، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ بظاہر یہ ایک اچھا عمل نظر آ رہا ہے کہ انسان نماز میں اضافہ کر رہا ہے، لیکن یہ عمل صالح نہیں ہے، یہ بدعت بن جائے گا، یہ تو اور الٹا گناہ ہو جائے گا۔ اسی طرح انسان روزے کو یہ چاہے کہ میں روزہ مغرب کے وقت نہ کھول کر کے میں عشاء کے وقت کھول لوں، یا اور لیٹ کھول لوں، میں تو ابھی بھوکا رہ سکتا ہوں 11-12 بجے تک،
تو بظاہر تو یہ ایک اچھا عمل نظر آ رہا ہے کہ انسان روزہ اور لوگوں کے مقابلے میں 4-5 گھنٹے بڑھا رہا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، تو یہ عمل مردود ہوگا۔ اسی طرح ایک باطنی چیز ہے، دو تو ظاہری ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہو قرآن اور حدیث کے ذریعے، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اس عمل کو کیا ہو۔ اگر ریا کے جذبات ہوئے، دکھاوے کے جذبات ہوئے، شہرت حاصل کرنے کے جذبات ہوئے، مجھے اچھا سمجھا جائے، یہ جذبات ہوئے، تو وہ عمل اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق پر قائم رہنے کی تاکید کرتے رہیں۔ یہ تیسرا حکم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، جو لوگ کامیاب ہوں گے، پہلا ایمان، دوسرا نیک عمل، تیسرا یہ کہ خود نیک عمل کیا اور دوسروں کو حق پر، نیکی پر قائم رہنے کی تاکید بھی کرتے رہیں۔ مثال کے طور پر اولاد ہے اگر، تو اس کے لیے تاکید کا درجہ زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ وہاں پر انسان بچوں کو فہمائش بھی کر سکتا ہے، مار پیٹ بھی کر سکتا ہے، تو وہاں پر وہی درجہ ہے کہ طاقت کے زور سے انسان اگر ویسے کام نہیں چل رہا ہے تو طاقت کا استعمال کر کے ان کو نیکی کے لیے آمادہ کرے اور گناہ سے روکے۔ باقی اس کے علاوہ جو اور لوگ ہیں تو وہاں پر انسان طاقت کا استعمال نہیں کر سکتا، زبان کا کر سکتا ہے۔ تو جہاں پر یہ امید ہو کہ میری بات مانی جائے گی، اس کا غالب گمان ہو، تو وہاں پر انسان کو اپنے رشتہ داروں میں، محلے پڑوس کے لوگوں میں وہاں پر ترغیب دینی چاہیے، نماز کی ترغیب دینی چاہیے، جھوٹ سے بچنے کی ترغیب دینی چاہیے، بدنگاہی سے بچنے کی۔ اپنے ساتھی میں جو بھی ہم بری بات دیکھیں تو خاموشی کے ساتھ بہت اخلاص سے اس کو ترغیب دینی چاہیے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کی بھی تاکید کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس ٹکڑے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان نیکی کرے گا تو نیکی کرنے میں اور گناہ سے بچنے میں انسان کو مشقت ضرور پیش آئے گی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پر انسان کو صبر کرنا ہے۔ اگر، اور اس کا یہ بھی مطلب علماء نے لکھا ہے کہ یہ دوسروں کو تبلیغ کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے صبر کا تذکرہ فرمایا ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان دوسرے کو اگر تبلیغ کرے گا تو اس کے نتیجے میں اسے کچھ پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا کہ اس وقت میں انسان کو صبر کرنا ہے، اور خلاف صبر کوئی کام نہیں کرنا، نہیں تو اجر ضائع ہو جائے گا اور برکت ختم ہو جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس صورت میں 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک ایمان، وہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا کیا ہوا ہے۔ وعامل الصالحات، نیک عمل، نیک عمل کی بات آ گئی کہ اللہ کا حکم ہو، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور دوسروں کو بھی نیکی کی ترغیب دینا، اور دوسروں کو بھی گناہوں سے بچنے کی ترغیب دینا، اور اس راہ میں خود بھی عمل کرنے میں اور دوسروں کو اللہ کا پیغام پہنچانے میں اگر کوئی تکلیف ملے تو اسے خوشی خوشی برداشت کر لینا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔